نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سب سے طویل آیت ہے، تو کچھ حصہ اس کا کل ہم نے پڑھا تھا اور کچھ آج پڑھیں گے اور کچھ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرض کے متعلق جو احکامات تھے ان کو بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فَإِن كَانَ، فَإِن پھر اگر، کانا ہو، الذی وہ شخص، علیہ الحق جس پر حق واجب ہے، سفیہن بے وقوف، او یا ضعیفن کمزور، او یا لا یستطیع نہیں طاقت رکھتا، ان یمل کے بتلائے، ہوا وہ شخص، فلیملل تو بتلا دے، ولیہ اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ۔ تو کل یہ بات چل رہی تھی کہ جس پر حق واجب ہوگا وہ شخص وثیقہ لکھوائے گا، وہ شخص عبارت لکھوائے گا کہ میں نے فلاں شخص سے اتنے روپے ادھار لیے ہیں، اتنی مدت کے لیے لیے ہیں اور فلاں وقت تک میں اس کو واپس کروں گا۔ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پھر آگے اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جس پر حق واجب ہوتا تھا، سفیہن وہ نادان ہے، وہ بے وقوف ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہ شخص کم عقل ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا، اب اس کے علاج معالجہ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اب کوئی دوسرا آدمی اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اب وہ تو خود تو نہیں لکھوا سکے گا، تو اس کا ولی لکھوائے گا کہ ہاں میں نے اپنے بیٹے کے لیے یا میں نے اپنے باپ کے لیے یا میں نے اپنے بھائی کے لیے فلاں آدمی سے اتنے پیسے لیے ہیں۔ او ضعیفن یا وہ شخص کہ جس پر حق واجب ہو رہا ہے وہ کمزور ہو۔ کمزور بھی دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے کمزور ہے، بھئی دیکھیں اس کے علاج کے لیے اگر پیسے خرچ ہو رہے ہیں یا اس کی ضرورت کے لیے خرچ ہو رہے ہیں تو اب وہ خود تو نہیں لکھوا سکتا کم عمر ہونے کی وجہ سے، یا ضعیف العمر ہو۔ ایک آدمی اپنے بوڑھے باپ کا علاج کروانے کے لیے لے کر جاتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہے تو اس پر حق واجب ہونا چاہیے، تو ضعیف یا تو کم عمر ہونے کی وجہ سے یا ضعیف العمر ہونے کی وجہ سے وہ کمزور ہو، وہ نہیں لکھوا سکتا۔ او لا یستطیع ان یمل یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ بتلا سکے۔ اس کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ گنگا ہے، اب وہ نہیں لکھوا سکتا، یا یوں سمجھ لیں کہ وہ قیدی ہے، جیل کے اندر ہے، اب وہ نہیں لکھوا سکتا لیکن اس کے کیس کے اخراجات کروانے کے لیے دوسروں سے ادھار لیا جا رہا ہے، یا کوئی بھی ایسی ممکنہ صورت کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو کہ وہ نہیں لکھوا سکتا خود، تو فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو جو بھی اس کا ولی ہے، جو اس کا وکیل ہے، جو اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو پھر وہ لکھوائے گا، لیکن وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے گا۔ اب وہ اس کے لیے اس طرح نہ کرے کہ اب وہ تو خود موجود نہیں تو لہٰذا 100 کی جگہ پر 150 لکھوا دے، لاکھ کی جگہ پر 1,05,000 10,000 لکھوا دے کہ بعد میں اوپر والے پیسے خود کھا لے، جب یہ ادا کرنے لگے گا میرے واسطے سے ہی ادا کرے گا تو لہٰذا بیچ میں سے اپنا کمیشن لے لے۔ یہ جائز نہیں، بلکہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوائے کہ فلاں آدمی کے لیے فلاں وقت میں اتنے پیسے ہم نے لیے ہیں۔ تو جب قرض لیا ہے تو قرض کی چیز کی تفصیل مکمل کرے، اس کی نوع بتائے، اس کی جنس بتائے، اس کا وصف بتائے، اس کا وقت بتائے، جس شخص سے قرض لیا ہے اس شخص کو متعین کرے۔ یہ ساری چیزیں جب لکھ دی جائیں گی تو اب کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، معاملہ بالکل کلیئر ہوگا، بالکل صاف ہوگا۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا اور تم گواہ بناؤ،
شہیدینی دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی معاملہ کرو تو اس معاملے پر دو گواہ ہونے چاہیے، اور اسی طریقہ سے یہ معاملہ دین کے متعلق بھی ہے، قرض سے متعلق بھی ہے کہ جب تم کسی سے قرض لے رہے ہو تو اس وقت دو گواہ بنا لو۔ اب دیکھیں کہ ایک تو یہ کہ وثیقہ لکھا گیا، اس کی وجہ سے کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، اور پھر جب اس پر دو گواہ بھی آ جائیں گے تو اب تو شک و شبہ کی، لڑائی جھگڑے کی، مخاصمت کی کوئی صورت باقی ہی نہیں رہے گی۔ تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس پر تم دو گواہ بھی بنا لو، من رجالکم اپنے مردوں میں سے۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا، فَإِن لَمْ پھر اگر نہ ہوں، فَإِن لَمْ يَكُونَا پھر اگر نہ ہوں، رَجُلَيْنِ دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون جن کو تم چاہو، من الشہداء گواہوں میں سے۔ اب یہاں پر دوسرا حکم بیان کر دیا، بالفرض وہ عقد ایسی جگہ پر ہو رہا ہے، ایسا معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ زیادہ لوگوں کے درمیان نہیں ہے کہ دو مرد تمہیں مل جائیں، گھر کے اندر معاملہ ہو رہا ہے، تو فرجل وامرأتان ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی۔ دیکھیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین کا معاملہ ہے کہ ایک مرد دو خواتین کے مقابلے میں ہے، تو سیم ایز اٹ از یہاں پر بھی ہوگا کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی۔ اب دو عورتوں کا کیوں بیان کیا گیا، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کی، ان تضل کہ بچل جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، فتذکرہ تو یاد کروائے، احداہما الاخری ان دونوں میں سے ایک دوسری کو۔ عورتوں کے معاملات کمزور ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی جو حفظ کی صلاحیت ہوتی ہے اور بات کو یاد رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تضل احداہما اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بچل جاتی ہے، وہ بھول جاتی ہے، تو فتذکر احداہما الاخری تو ایک دوسرے کو اس کی تفصیل بتائے گی۔ واقعہ یوں ہے کہ اگر کسی معاملہ میں دو گواہ ہوں تو دونوں گواہوں سے الگ الگ گواہی لی جاتی ہے، پہلے ایک گواہ کو بلایا جائے گا اور اس سے پوری تفصیل لی جائے گی، اور پھر دوسرے گواہ کو بلایا جائے گا پہلے کی عدم موجودگی میں، اور پھر اس سے پوری تفصیل لی جائے گی۔ اگر دونوں کے بیان آپس میں ملتے ہوں تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ گواہی درست ہے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے گواہی نہیں لی جاتی۔ لیکن جو خواتین ہیں وہ دو خواتین کو گواہ بنانے کا حکم دیا گیا، تو دونوں کو ایک دوسرے کی موجودگی میں ان سے گواہی لی جائے گی، الگ الگ نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ فتذکر احداہما الاخری اگر ایک غلط بولنے لگے تو دوسری اس کو بتلا دے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صنفی طور پر کمزور بنایا ہے، تو وہ فوراً ایک دوسرے کو بتا دیں گے، یہ دونوں مل کر ایک گواہی بنیں گی۔ تو خواتین سے جب گواہی لی جائے گی تو دونوں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کو اکٹھا رکھ کر پھر ان سے گواہی لی جائے گی۔ تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے دوسرے سے بیل خریدا ہے ادھار پر، اب ایک آدمی سے یہ پوچھا ہاں بھئی بیل خریدا، وہ کہے گا ہاں بیل، جب اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تمہیں گواہ لکھا گیا ہے، تم گواہی دو، کیا معاملہ ہے؟ وہ کہہ دے کہ اس نے گائے خریدی ہے، وہ گابن تھی، وہ دودھ دینے والی تھی، اور دوسرے سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے جی بیل خریدا تھا، اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے جی سفید رنگ کی تھی، اس سے یہ پوچھا جائے وہ کہے گا سرخ رنگ کی تھی، تو دونوں کی گواہی تبدیل ہو گئی۔ جب گواہی تبدیل ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں گواہ سچے نہیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے۔ لیکن اگر خواتین اس معاملے کے اندر گواہ ہوں تو پھر خواتین کو اکٹھا ہی بولا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر وہ کہہ دے کہ گائے تھی تو دوسری فوراً اس کو بتائے کہ نہیں بیل تھا، دودھ دینے والی تھی یا دودھ دینے والی نہیں تھی، وہ فوراً اس کو بتا دے گی۔ تو اس کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان تضل احداہما اگر ان میں سے ایک بچل جاتی ہے، بھول جاتی ہے، فتذکر احداہما الاخری تو ان میں سے ایک دوسری کو فوراً یاد کروا دے۔ ولا یأبى الشہداء ولا یأبى
اور نہ انکار کرے الشہداء گواہ اذا ما دعو اذا جب ما دعو جب ان کو بلایا جائے، جب ان کو بلایا جائے، یعنی جن کو گواہ بنایا گیا ہے تو گواہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی منازعت ہوتی ہے، مخاصمت ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ لوگ آئیں اور اس فیصلے کا تصفیہ کریں۔ اب یہ گواہ ایسے ہیں کہ جب مخاصمت ہوئی، ان کو بلایا گیا، یہ انکار کر دیں کہ ہم نہیں آتے، تو معاملہ تو پھر اٹک گیا۔ تو جس معاملے کو درست کرنے کے لیے گواہ مقرر کیا گیا تھا وہ معاملہ تو سدھار کی طرف گیا ہی نہیں، تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، جب گواہوں کو بلایا جائے تو گواہ آنے سے انکار نہ کریں بلکہ وہ کہیں کہ جب بھی ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم حاضر ہیں۔ تو اسی طریقہ سے یہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ گواہوں کا بھی، یعنی ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر بالفرض کوئی بیمار ہے، کوئی موجود نہیں ہے، کوئی اس کو ایسا عذر ہے کہ وہ حاضر نہیں ہو سکتا، تو اس کو بھی تکلیف کے اندر مبتلا نہ کیا جائے۔ عمومی طور پر لوگ باوجود یہ کہ عینی شاہد ہوتے ہیں پھر بھی گواہی کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ اس وجہ سے کہ پھر ان کی رعایت نہیں کی جاتی، پھر نہ دن دیکھا جاتا ہے، نہ رات دیکھی جاتی ہے، نہ ان کی مصروفیت کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ ان کے معاملات کا، نہ صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ گواہی کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہوں کو بھی انکار نہیں کرنا چاہیے اور گواہوں کی رعایت بھی کرنی چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور تم کاہلی نہ کرو، ان تکتبوا، کہ تم لکھو، صغیراً، چھوٹا ہو، او کبیراً، یا بڑا ہو، الی اجل، مدت تک۔ یعنی اگر معاملہ عقد، لین دین کا معاملہ، بھلے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ولا تسأموا، اس میں کاہلی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو پرامن معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول وضع کیے ہیں، ایسے اصول مقرر کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ اب اگر معاملہ چھوٹا ہوگا، اگر اس کو نہیں لکھا اور دونوں میں مخاصمت ہو جائے، دونوں میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا تو تب بھی ہو گیا۔ اگر معاملہ بڑا ہے اور پیسے زیادہ ہیں، روپے زیادہ ہیں، تب اگر جھگڑا ہوتا تب بھی منازعات تو ہوگی، تو معاشرے کا امن خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِ، کہ تم کاہلی نہ کرو، وہ کہ تم نہ لکھو کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، إِلَىٰ أَجَلِ، إِلَىٰ أَجَلِ کے لفظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ معاملہ ادھار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا ہے کہ اگر معاملہ دست بدست ہے تو پھر نہ لکھو تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، اور کاہلی نہ کرو کہ تم نہ لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مدت تک، یعنی معاملے کو ضرور کچھ نہ کچھ اس کی یادداشت لکھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔